تو بڑے جو حکمرانوں سے ملنے والے دو ٹائپ کے علماء ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہوتے ہیں جو بھائی اپنے مفاد کے لیے ملتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے تعلق ختم کر دیا تو باطل لوگ ان کے قریب چلے جائیں گے. تو بغداد کی حکومت کا خاتمہ بھی ایسے ہی ہوا ہے. بڑے بڑے جو سنجیدہ علماء تھے وہ حکمرانوں سے دور ہو گئے. باطل لوگوں نے آہستہ آہستہ اوپر جانا شروع کر دی اور خلیفہ کو اعتماد میں لے کے ان کی نیتیں ٹھیک نہیں تھیں, چاپلوسی کرتے تھے, اپنے مفاد میں استعمال. پھر بالآخر جا کے جو تاتاریوں ہیں ان کے لیے بارڈر کو کھلوا دیا انہوں نے. ان کو بولا آ جاؤ حملہ کر لو, اور بغداد کی ایسی کی تیسی ہو گئی. اس کے بعد دوبارہ خلافت, پھر بھی مسلمان اگر رفع الدین اور ان جھگڑوں میں لگے رہتے دوبارہ خلافت قائم ہوتی. پھر ترک اٹھے, وہ حنفی تھے سارے کے سارے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حنفیت کو دنیا میں قائم کریں گے, انہوں نے کہا شافی بھی ٹھیک ہیں, مالکی بھی ٹھیک ہیں, آؤ اسلام کے لیے ایک جھنڈے کے تحت تھے وہ حنفی. اب تک ترکی حنفی ہیں, آپ کسی سے ملے بولے ہم فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں. اب تک سارے ترکی ایسے ہی ہیں جتنے بھی ترک ہیں. تو کیا ہوا کہ انہوں نے خلافت قائم کی, مالکیہ نے بھی ان کا ساتھ دیا, شافیوں نے بھی ان کا ساتھ دیا, حنابلہ نے بھی ان کا ساتھ دیا کہ بھائی ہم سب ایک جھنڈے کے تحت. اور وہ خلافت جو قائم ہوئی ہے ایسی خلافت کہ ہٹو بچو, عظیم خلافت عثمانی. 400-500 سال تک ایسا ہمارا روب, اور کتنے سارے کنٹریز اس میں داخل تھے. ادھر ہندوستان میں الگ بادشاہت قائم ہوئی, مغلوں کی بادشاہت, وہ صدیوں چلی ہے. فقہ حنفی آفیشلی نافذ تھا اس میں, لیکن شافی بھی بڑے آرام سے رہا کرتے تھے. تو علماء نے اس بحث کو کیا کر دیا تھا, جھگڑوں والی مسائل والی بحث کو ختم. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بحث اس طرح ختم نہیں ہوگی کہ آپ حنفیوں کے خلاف شافیوں کے خلاف کلک بازی شروع کر دیں, یہ غلط کر رہے ہیں میں صحیح بتا رہا ہوں. اس سے تو وہ کام جو ہو چکا ہے دوبارہ امت میں کیا ہو جائے گا, کھڑا ہو جائے گا. آپ کام کرو بدعتیوں کے خلاف, آپ کام کرو آپ باطل نظریات کے خلاف. اس سے کچھ نہیں ہوتا کوئی حنفی ہے یا شافی ہے, یہ ہمیشہ سے ہیں. اور یہ بھی ضرورت کے وقت ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, بلا ضرورت اس کا بھی نام لینا ٹھیک نہیں ہے. تبھی ہمارے علماء کے آگے کہیں نہیں دیکھا ہوگا حنفی دیوبندی لگا ہوا ہو, کہیں بھی نہیں لگاتے. میرے نام کے آگے دیکھا آپ نے, کہیں بھی نہیں. کہاں جہاں ضرورت پڑتی ہے. میں جب بھی رشتہ لینے کے لیے گیا ہوں تو لڑکی والے نے پوچھا ہے, اب تو میں مشہور ہو گیا نا, ونس اپون اے ٹائم جب میں مشہور نہیں تھا لڑکی والے پوچھتے تھے آپ دیوبندی ہیں, بریلوی ہیں, اہل حدیث سے کیا ہیں. تو ان کو بتانا پڑتا تھا. میں کہتا نہیں میں کچھ بھی نہیں, میں مسلمان ہوں, سمپل مسلمان. تو وہ کہتے تھے ہم کیا آپ کو ہندو اور یہودی نظر آ رہے ہیں آپ کو. تو وہاں بتانا پڑتا ہے بھائی میں دیوبند مکتبہ فکر کو اور فقہ حنفی کو فالو کرتا ہوں, لیکن فقہ شافی کو بھی ٹھیک سمجھتے ہیں ہم. تو اس سے اکثر یہ سوال نہیں ہوتا کہ آپ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں یا نہیں, کیونکہ وہ تو شافی فقہ کو تو ویسے ہی سب صحیح سمجھتے ہیں نا, پھٹے تو دیوبندی بریلویوں میں ہے. اس لیے اگلا اسٹیپ تو پوچھا ہی نہیں جاتا نا, کیونکہ یہ شافی اور حنفیوں کے پھٹے ہیں ہی نہیں, وہ تو سب ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرتے ہیں بھائی ٹھیک ہے. مسئلہ ہوتا ہے دیوبندی بریلوی اہل حدیث کا. تو اس میں اگر آپ نے بول دیا میں دیوبندی اور سامنے والے گرین چینل نکلا, آپ کی پروگرام تو یہیں بڑھ گیا. پروگرام کیا ہوگا, یہیں بڑھ گیا. تو اور اگر الٹا ہو گیا تو بھی پروگرام بڑھ گیا. جو اہل حدیث کیا ہے بھائی, انہوں نے کہا کہ ہم ڈائریکٹ قرآن و حدیث کو فالو کریں گے, ہمیں کسی کی تحقیق پہ اعتماد نہیں. تو وہ ڈائریکٹ کرنا شروع کیا انہوں نے. تو انہوں نے اپنا نام خود رکھا اہل حدیث کہ ہم حدیث کو ڈائریکٹ فالو کرتے ہیں. علماء نے ان کو بھی ایکسیپٹ کر لیا, چلو بھائی تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا, لیکن اس کے سائڈ افیکٹ بہت زیادہ ہیں. پھر تبھی ہم کہتے ہیں یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ کوئی اتنا بڑا اختلاف نہیں تھا جس کی بیس پہ ان کو اہل سنت والجماعت سے نکالا جاتا, کیونکہ جب آپ نے ڈائریکٹ پر آ گئے آپ, تو پھر عام جو بڑے بڑے مسائل ہیں موٹے موٹے ان میں تو ٹھیک ہے, وہ تو ویسے ہی فقہا کا اختلاف ہی نہیں ہے. جب آپ ڈیپ میں جائیں گے پھر بڑے مسائل کھڑے ہوں گے, پھر آپ کی رائے میں اختلاف ہوگا. تبھی اہل حدیث میں بھی بہت سارا اختلاف ہے. پھر عوام کیا کرتی ہے, ایک اہل حدیث عالم کو بڑا بنا کے پھر انہی سے مسائل پوچھتی ہے. ہم کہتے ہیں یہی کام جب کرنا تھا آپ نے تو پھر ابو حنیفہ کو بنا لیتے نا, جنہوں نے, یا امام شافعی کو بنا لیتے.